السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے حدیث کی کتاب عمدۃ الاحکام، اور اس میں آج باب پڑھیں گے ہم انشاءاللہ العزیز، باب غسل الجنابتی، جنابت کے غسل کا بیان، اور حدیث نمبر ہے 28، سبق نمبر بھی 28۔ تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقیہ، ملے اس سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فی بعض، کسی یا ایک، طرق المدینتی، مدینے کے راستے میں، مدینے کے کسی راستے میں یا ایک راستے میں، وہو جنوبن، اور وہ جنبی تھے۔ اس حال میں ملے ابو ہریرہ کہ وہ جنبی تھے، یہ حالت بھی بتائی جا سکتی ہے، اس حال میں کہ وہ جنبی تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں، فن خنستو، تو میں کترا کر نکلا، یا میں چھپا کر نکلا، فن خنستو، تو میں کترایا یا میں چھپا، من ہوں آپ سے، فذہبتو، پس میں گیا، یعنی میں کھسک کے نکل گیا یا میں کترا کے نکل گیا، ذہبتو اور فن خنستو دونوں کا ملا کے۔ فاغتسلتو، تو میں نے غسل کیا، ثم جئتو، پھر میں آیا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این کنتا، این کہاں تھا، کنتا تو تھا، این کنتا تو کہاں تھا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کنتو، تھا میں، جنوباً، جنبی، میں جنبی تھا، فکرہت، پس میں نے ناپسند کیا، ان اجالسک، یہ کہ میں بیٹھوں، اجالسک، میں بیٹھوں، کا، آپ کے ساتھ، وانا علی غیر طہارۃ، اور میں بغیر غسل کے تھا، یا میں جنبی تھا یا میں ناپاک تھا، غیر طہارت یعنی بغیر طہارت کے، بغیر غسل کے تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المؤمن، بے شک مومن، لا ینجس، نہیں ناپاک ہوتا، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حدیث نمبر 28 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 28 میں ہم نے پڑھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی میں ملے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، یعنی وہ اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ میں اس وقت جنبی تھا۔ جنبی وہ یا تو احتلام کی صورت میں یا پھر بیوی سے صحبت کی صورت میں، یعنی وہ جنابت کی حالت میں تھے، ان کو فرضی غسل کرنا جو ہے وہ لازم تھا، ان کے اوپر فرض تھا، تو وہ غسل ابھی انہوں نے کرنا تھا۔ تو غسل نہ کرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے، تو وہ آنکھ چھپا کر، آنکھ بچا کے کھسک گئے، کترا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی چھپ کے جو ہے نا، وہ جیسے کسی سے آنکھ چرا کے انسان نکل جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ میں جنبی تھا اور میں نے غسل نہیں کیا تھا، تو وہ نکل گئے، اور ناپسند اس بات کو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ناپاکی کی حالت میں بیٹھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر غسل کے بیٹھنا انہوں نے ناپسند کیا۔ اب ہوا یوں کہ جب وہ نکل گئے، واپس آئے دوبارہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تو کہاں تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے ٹوٹل اپنا واقعہ بتایا کہ میں جنبی تھا، تو میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے اظہار کے لیے یہ کلمہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، یعنی اظہار تعجب کے لیے یہ بولا، سبحان اللہ، اللہ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے۔ یہ کلمہ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ تم جنبی تھے اور تم نے میرے پاس بیٹھنا یا میرے ساتھ بات کرنا بھی ناپسند کیا، تو اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ان المؤمن لا ینجس، مومن تو کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مومن بذات خود کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اور ناپاک چیز کیا ہے؟ ناپاک اور پلید چیز ہے کیا؟ وہ ہے شرک۔
شرک کی نجاست ہے جو انسان کو ناپاک کر دیتی ہے، اور مومن چونکہ اللہ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شرک کے خلاف ہوتا ہے، شرک سے دور ہوتا ہے، وہ شرک نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اور مشرکوں کو ناپاک کہا گیا ہے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، بتوں کی ناپاکی کو ناپاک کہا گیا ہے، نجاست کہا گیا ہے، اور پھر اسی طرح جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ان سب کو نجس کہا گیا ہے، اور ان کی عبادت کرنے والے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ناپاک کہا گیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو ناپاک کہا گیا ہے۔ مسلمان بذات خود کبھی ناپاک نہیں ہوتا، ہاں اس کے جسم پر کوئی ناپاک اس کو ایسی چیز جو ناپاک ہو وہ اس کے جسم پر لگ سکتی ہے، جب وہ اس کی باڈی پر لگے تو اس کو صاف کرنا، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے جنبی ہے، اس کی باڈی پر جنابت کی نجاست لگ گئی، اب اس نے اس نجاست کو صاف کرنا ہے تو اس کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق بتایا، غسل کا جو طریقہ بتایا اس کے مطابق غسل کرنا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ مومن بذات خود نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، اس کو اگر کوئی ناپاکی والی چیز لگ جائے تو اس کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے گا، اور ناپاکی یعنی غسل اگر واجب ہو جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں، کھایا پیا بھی جا سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، کسی کے پاس کسی سے ملنے بھی انسان جا سکتا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے بھی کترائے اور نکل گئے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، مومن تو ناپاک کبھی ہوتا ہی نہیں۔ اور ناپاک کون ہوتے ہیں؟ مشرک ناپاک ہوتے ہیں، ان کو شرک حرکت جو ہے نا ان کی وہ ناپاک کرتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنابت کے غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یا حیض کا غسل کرنا ہے تو جب آپ فارغ ہوں تو فوراً غسل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں تاخیر کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جلدی جلدی پاک ہو جائیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اہل علم و فضل اور بزرگوں کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا اسلامی اخلاق کا حصہ ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے جنابت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا بھی ناپسند کیا۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ تابع کو متبوع کی پیروی کرنی چاہیے، اور جب بھی کبھی کام ہو تو تابع کو متبوع کو اطلاع دے کر بتا کر جانا چاہیے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبوع تھے جن کی تابع داری کی جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے پوچھا اینَ کنت یا ابا ہریرہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ تابع جب بھی کہیں جائے تو وہ متبوع کو اطلاع دے کر جائے، تاکہ متبوع کے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش یا کوئی خدشہ پیدا نہ ہو۔